بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دار ارقم اسکول فیصل آباد ریجن یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. جماعت چہارم کی 2 کتابیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، اردو جماعت چہارم اور اردو ورک بک جماعت چہارم. ہمارے لیکچر کے یہ نکات جو ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے وہ یہ ہیں: حمد اور اس کی مشق کا جائزہ، موسم سرما اور گرما کا موازنہ، واحد جمع، ہم کافیہ الفاظ، اغلاط العام کی درستی، حروف جار کے اور کہ کا استعمال. سب سے پہلے ہم حمد کی تعریف سمجھ لیں. حمد کا مطلب ہوتا ہے ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو. حمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو. اس حمد نظم کے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار تخلیقات کا ذکر کیا ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے اور پرندے، اڑتے ہوئے قافلے، ان کے یہ سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا نشان ہیں. نکات کے جائزے کے بعد ہم حمد کی پڑھائی کر لیتے ہیں. کس طرح کریں ہم تیری قدرت بیاں، تیری حمد و ثنا ہے زباں در زباں. اس شعر میں شاعر نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ تیری قدرت کس طرح ہم بیان کریں کہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم تیری قدرت کو بیان کر سکیں. اگلا شعر ہے: ہر طرف تیری جلوہ گری ذو فشاں، ذرے ذرے سے ہے تیری حکمت عیاں. شاعر اس شعر میں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرف تیرے ہی نظارے ہیں، تیری ہی جلوہ گری کے، تیرے ہی روشنی دینے والے نظارے ہیں، اور ہر کائنات کے ہر ذرے سے چھوٹے ذرے میں تیری حکمت ہے، تیری کوئی نہ کوئی دانائی ہے اس میں چھپی ہوئی. وہ ہوں چھوٹے بڑے یا ہوں پیر و جواں، اپنے بندوں پہ رہتا ہے تو مہرباں. خواہ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی، وہ بوڑھے ہوں یا وہ جوان ہوں، اپنے بندوں پر تو ہر طرح سے مہرباں ہے. اللہ تعالیٰ ہر مخلوق پر رحم کرنے والا ہے. یہ پرندوں کے اڑتے ہوئے کارواں، تیری عظمت کا ہیں خوبصورت نشاں. یہ جو پرندوں کے اڑتے ہوئے قافلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی خوب طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس کی شان کو خوب طریقے سے اس کا نشان ہے. دن کو سورج سے دیتا ہے تو روشنی، رات میں چاند تاروں کا دلکش سما. دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور اس کو سورج کی خوبصورت روشنی بخشی ہے، اور رات ہمارے لیے آرام کے لیے بنائی ہے اور ہماری آرام اور آسائش کا خیال دلکش سما پیدا کر کے رکھا گیا ہے. ہر جگہ تیری رحمت کے ہیں آثار، اے خدا تیری بخشش کی حد ہے کہاں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ ہر مخلوق پر تو قادر ہے، تو مہرباں ہے، اور تیری بخشش کی جو حد ہے وہ کہیں نہیں ہے. تو بڑا مہرباں، تو بڑا غفور الرحیم ہے. اس نظم میں موجود کچھ نکات کی طرف ہم چلتے ہیں، جیسے کہ ہر چھوٹی بڑی مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کی گئی ہے، نظر آتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی نظر آتی ہے. جیسے پرندوں کے قافلے، اڑتے ہوئے پرندوں کے قافلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا نشان ہیں، اس کی موجودگی کا ہمیں احساس دلاتے ہیں. یہ جو چاند اور سورج اور تارے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ہمیں احساس دلاتے ہیں. یہ ہو گیا ہماری نظم کا چھوٹا سا جائزہ. اس نظم حمد کی پڑھائی کے بعد ہم الفاظ معنی کا جائزہ لیں. جلوہ گری، نظارہ دکھانا. ذو فشاں، روشنی دینے والا.
अयां ज़ाहिर, अयां ज़ाहिर, हिकमत दानाई अक्लमंदी, पीरो जवां बूढ़े और जवां, इसमें लफ्ज़ पीर बूढ़े के लिए और जवां जवान के लिए। कारवां काफ़िला, परिंदों के कारवां अभी हमने इस पढ़ाई में पढ़ा, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। जलवागरी नज़ारा दिखाना, ज़ूफ़िशां रोशनी देने वाला, अयां ज़ाहिर हिकमत दानाई या अक्लमंदी, कारवां काफ़िला, पीरो जवां बूढ़े और जवान। अल्फाज मायनी सीखने के बाद, देखने के बाद जुमलों की तरफ आते हैं। हर जगह अल्लाह की रहमत, हर जगह अल्लाह की रहमत के आसार नुमायां हैं। ए खुदा हमारी बख्शिश फरमा, मरी के नज़ारे दिलकश हैं। अल्लाह की अज़मत के निशान हर जगह नज़र आते हैं। अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हर जगह मौजूद हैं। जुमले बनाने के बाद वर्कबुक सफ़ा नंबर 2 पर हमारा सवाल है, शायर ने इस नज़्म में अल्लाह ताला की सिफ़ात का बेहतरीन अंदाज़ में ज़िक्र किया है। आप हम्द को गौर से पढ़ें और अपने साथी से मशवरा करके अल्लाह के 2 सिफ़ाती नाम मानी जिनका हम्द में बयान है लिखिए। ये 2 नाम सिफ़ाती नाम मा तर्जमा, अर्रहीम बड़ा मेहरबान, अल-गफ़ूर बहुत बख्शने वाला। इनको हम अपने जुमलों में उसमें से हम्द में से एक मिसरा ढूंढेंगे जो उस हम्द में शामिल है, जैसे कि मेहरबान अपने बंदों पर रहता है तू मेहरबान, और अल-गफ़ूर बहुत बख्शने वाला, ए खुदा तेरी बख्शिश की हद है कहाँ। नज़्म हम्द के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। अपने बंदों पर रहता है तू मेहरबान, अपने बंदों पर रहता है तू मेहरबान। ये परिंदों के उड़ते हुए कारवां, दिन को सूरज से देता है तू रोशनी, रात में चांद तारों का है दिलकश समा। ए खुदा तेरी बख्शिश की हद है कहाँ। नुक्ता नंबर 2, मौसम सरमा और गर्मा का मुवाजना। इसमें हमने सर्दी और गर्मी 2 मौसमों के दरमियान तफरीक और मुमासलत जो है वो देखनी है। और सर्दी गर्मी में हम पहले तफरीक देख लेते हैं कि सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मी में हम हल्के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। सर्दी में हम खुश्क मेवाजात इस्तेमाल करते हैं, गर्मी में ठंडे मशरूबात इस्तेमाल होते हैं, और सर्दी में हीटर का इस्तेमाल करते हैं और गर्मी में हमारा पंखों का इस्तेमाल होता है। ये हो गया हमारा मौसम सरमा और गर्मा का तफरीक का सिलसिला। उसके बाद हम मुमासलत को देखें तो इन दोनों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक जैसी हो। मुमासलत का मतलब होता है एक जैसी, तो इन दोनों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक जैसी हो, तो इसका मतलब है कि मुमासलत इसमें कोई भी नहीं है। अगला नुक्ता वाहिद और जमा। वाहिद जैसा कि आप जानते हैं एक चीज़ को हम वाहिद कहते हैं और 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो हमारी जमा होती हैं। इसी तरीके से हमारा वर्कबुक सफ़ा नंबर 41 पर सवाल है, मदरजा झैल जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज की जमा बनाकर इसके मुताबिक सारा जुमला दोबारा लिखने। लम्हा, इसमें लफ्ज़ लम्हा जो है वो उन्होंने ख़त कशीदा किया हुआ है। लम्हा की जमा है लम्हात। लम्हात, यही तो काम करने का लम्हा है, यही तो काम करने के लम्हात हैं। जब हम जमा में जुमला लिखेंगे तो लम्हा है, वाहिद में लम्हा है था और लम्हा जमा में आ गया, यही तो काम करने के लम्हात हैं। ये तो हमारी पुरानी रिवायत है, ये तो हमारी पुरानी रिवायात हैं। जुमला मुकम्मल
تبدیل ہو جائے گا جمع لکھنے سے. یہ تصنیف، یہ عظیم الشان تصنیف کس کی ہے؟ یہ عظیم الشان تصانیف کس کی ہیں؟ رمضان المبارک کی 27ویں شب نفل پڑھنے کا بہت ثواب ہے. رمضان المبارک کی 27ویں شب نوافل پڑھنے کا بہت ثواب ہے. کیا تم میری مدد کرو گے؟ کیا تم میری امداد کرو گے؟ نقطہ نمبر 4، ہم کافیہ الفاظ. ہم کافیہ الفاظ ہوتے کیا ہیں؟ ہم آواز الفاظ، جیسے کہ ایک جیسی آواز والے الفاظ. جیسے ہم کچھ مثالیں یہاں پر دیکھیں گے. رحمان، فرمان، آسمان، اس میں آخر میں ایک جیسی آواز سب میں آ رہی ہے. پکارا، مارا، سارا، ستایا، پکایا، آیا، لایا، جایا، کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر ہمارے ایک جیسی آواز آئے. جالی، مالی، خالی، بیاں، زباں، سماں، کارواں، ذوفشاں، نشاں. اس میں سے کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو میں نے نظم حمد میں سے لیے ہیں. نقطہ نمبر 5، اغلاط العام کی درستی. اغلاط العام روزمرہ میں کی جانے والی الفاظ کی بہت سی ایسی عام غلطیاں جو ہم نوٹ نہیں کرتے، جیسے کہ درستی. اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ درستی غلط لکھ دیا ہے، لیکن درستگی غلط لفظ ہے اور درستی ٹھیک لفظ ہے. کچھ ایسی مثالیں جو میں نے لکھ دی ہیں یہاں پر، اس کے سامنے میں ٹھیک کے سامنے ٹک کا نشان لگاؤں گی اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگاؤں گی. ناراضگی، یہ غلط. ناراضی درست. دل چاہ رہا ہے درست. دل کر رہا ہے غلط. اہل محلہ درست. اہلیان محلہ غلط. استفادہ درست. استفادہ حاصل غلط. نقطہ نمبر 6، حروف جار کے اور کہ کا استعمال. کے، کاف بڑھیے، کے اور کہ کا استعمال. کے ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. جیسے ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو ہم اس کو ظاہر کریں گے کہ یہ ہماری ملکیت ہے. تو آپ کے پاس ایک قلم ہے تو یہاں پر ہم کے کا استعمال کریں گے. اور کہ وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم نے اگر کوئی اپنی بات کرنی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ لاہور جائیں گے. اب کہ ہم نے بولا اور اس کے آگے ہمیں وضاحت کی ضرورت پڑی. کچھ جملے ہیں ان کو ہم مکمل کریں گے. اس کے، یہاں کے چچا ملکیت میں آ رہے ہیں. اس کے، اس کے چچا نے ہمیں بتایا. آگے ہمیں وضاحت کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم یہ والا کہ استعمال کریں گے. اس کے چچا نے ہمیں بتایا کہ وہ لاہور آئیں گے. ہم جانتے ہیں کہ، یہاں پہ ہمیں آگے وضاحت کی ضرورت پڑ رہی ہے تو یہاں ہم کہ کا استعمال کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ آپ، نئی گاڑی ملکیت میں آ رہی ہے تو اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ آپ کے پاس ایک نئی گاڑی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ، یہاں پہ ہمیں وضاحت کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم یہاں پہ کہ لگائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علی کے بس کا کام نہیں. میں بہت شرمندہ ہوں. کس لیے؟ یہ ہم کہ لگا کے اس کی آگے وضاحت کریں گے. میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے حسن کے
بارے میں ایسی بات کی۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ اس کے بھائی کا گھر ملتان میں ہے۔ آپ کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو میرا کام پسند نہیں آیا۔ بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے حمد اور اس کی مشق کا جائزہ لیا، موسم سرما اور گرما کا موازنہ کیا، واحد جمع سیکھے، ہم کافی الفاظ کی تعریف سیکھی اور کچھ الفاظ بنائے، اغلاط العام کی درستی کی، کچھ الفاظ جو غلط اور درست تھے ان کو سیکھا، حروف جار کے اور کہ کا درست استعمال سیکھا۔ تمت بالخیر، الحمدللہ۔ اللہ حافظ پیارے بچوں۔